الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وعلى محبيه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحكيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ حاضرین محترم، جس مشہور و معروف سورہ مبارکہ کی دو آیتوں کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا، اس کا ایک آسان سا ترجمہ قابل سماعت فرمائیں۔ یہ سورہ فاتحہ کی آیتیں اور سورہ فاتحہ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے، دعا مانگنا ہے، تو دعا کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے جس سے تم دعا کرنا چاہتے ہو، جس سے کچھ مانگنا چاہتے ہو، اس کی شان بیان کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی حمد و ثنا بیان کرو۔ چنانچہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو پورے جہان کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ تعریف ہے۔ اللہ سے ہم مانگنا چاہتے ہیں، اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، تو دعا کرنے سے پہلے یہ سلیقہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو اللہ کی تعریف کرو، اس کے رحمان و رحیم ہونے کا اعتراف کرو، اور اس کے قیامت کے دن کے مالک ہونے کا اعتراف کرو۔ پھر اس کے بعد اس کی بارگاہ میں عرض کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تو بڑی شان والا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمارا اور تیرا تعلق یہ ہے کہ ہم بندے ہیں، تو خدا ہے، ہم عابد ہیں، تو معبود ہے، تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو رازق ہے، ہم مرزوق ہیں۔ تو اب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہر معاملے میں تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ اپنا جو تعلق بارگاہ خدا بندی سے ہے اس کا اظہار کرو۔ جب اس کا اظہار ہو جائے اب اس کے بعد دعائیہ معروضہ اور تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہاں ہدایت کا لفظ آیا ہے، اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ ہدایت قرآن پاک نے فرمایا کہ یہ قرآن ہدی للعالمین، یہ ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہی قرآن اپنے بارے میں یہ اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ
یہ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، خاص اللہ کے بندوں کے لیے ہدایت ہے، نیکوکاروں کے لیے ہدایت ہے، سیدھے راستے پر چلنے والوں کے لیے ہدایت۔ ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن متقی حضرات کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری جگہ یہی قرآن اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ پورے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ دونوں ہدایتوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں ہدایتوں میں معنوی اعتبار سے ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں ہدایت کے دو معنی ہیں، ہدایت کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے اراءۃ الطریق، ہدایت کا ایک معنی اراءۃ الطریق یعنی راستہ دکھا دینا، اور ہدایت کا دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا، منزل تک پہنچانا۔ راستہ دکھانا بھی ہدایت ہے، منزل تک پہنچانا بھی ہدایت ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے علماء کرام مثال دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر گلبرگہ ریلوے اسٹیشن پر کوئی پہلی مرتبہ اترے اور اسے وہاں سے درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری دینے کے لیے آنا، راستہ اسے معلوم نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ کسی سے پوچھے گا کہ مجھے درگاہ جانا ہے، ذرا راستے کی رہنمائی کیجیے۔ مثال کے طور پہ آپ سے پوچھ لیں، اب آپ اتفاق سے ایم ایس کے لیے جا رہے ہیں، درگاہ کی طرف آ رہی ہیں، راستہ تو آپ کو معلوم ہے درگاہ، مگر آپ کو جانا کہیں اور، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو راستہ سمجھائیں، بھئی یہاں سے سیدھا آگے چلے جاؤ، چوراستہ آئے گا اور سیدھا سیدھا چلے جاؤ، بہت آگے جانے کے بعد پھر ایک چوراستہ آئے گا، وہاں سے سیدھا بڑھو، سیدھے ہاتھ پر پلٹ کر آگے بڑھو، اور پھر چلتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ، پھر یہاں سے آگے پھر سیدھے ہاتھ پر بڑھو۔ پورا راستہ آپ نے سمجھا دیا۔ اسٹیشن سے لے کر درگاہ آگے تک کا راستہ جب آپ نے اسے سمجھا دیا تو یہ ہے درگاہ کی منزل تک پہنچانے کا راستہ بتانا، ہدایت کرنا، راستہ دکھا دینا، راستہ دکھا دینا۔ اس کے برخلاف دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب اس شخص نے آپ سے پوچھا کہ مجھے درگاہ جانا ہے، کیسے جاؤں، تو اتفاق یہ ہے کہ آپ بھی درگاہ ہی کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی درگاہ کو جا رہا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے آ جائیں۔ اب وہ پیچھے پیچھے چلا، جب یہ درگاہ پہنچا تو وہ بھی پیچھے پیچھے درگاہ پہنچ گئے۔ تو یہ بھی ہدایت ہے، مگر یہ ہدایت ہے منزل پر پہنچانے والا۔ پہلی ہدایت تھی صرف راستہ دکھانے والا، راستہ دکھانے والی ہدایت میں ایک خطرہ، ایک اندیشہ ہے کہ آپ نے سامنے والے کے عقل پر بھروسہ کر کے راستہ بتا دیا، سمجھا دیا، وہ چلا، چلتے چلتے جہاں دائیں مڑنا تھا وہاں وہ بائیں مڑ گیا، منزل پر پہنچ پائے گا؟ منزل سے الٹا دور ہو جائے، منزل سے دور۔ اس کے برخلاف منزل تک پہنچانے والی جو ہدایت ہے، جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تم کو درگاہ جانا ہے، میرے ساتھ چلو، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میں بھی درگاہ جا رہا ہوں، تم میرے پیچھے چلو گے تو درگاہ پہنچ جاؤ گے، اس میں بہکنے کا، بھٹکنے کا
کسی اور طرف جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بہکانے والا آ جائے، کوئی غلط راستے پر ڈالنے والا آ جائے، کوئی راستے میں روک کر یہ کہے کہ بھائی کدھر جا رہے ہو، وہ کہے کہ میں درگاہ جا رہا ہوں، اور وہ بہکانے والا کہے کہ تم اگر اس راستے پر جاؤ گے تو درگاہ نہیں پہنچو گے، تم کو اس راستے پر جانا۔ بہکانے والا بہکانا چاہے گا، بھٹکانا چاہے گا، مگر یہ آدمی جو کسی کو دیکھ کر منزل پہ پہنچنے والا، کسی کے پیچھے چل کر منزل پر پہنچنے والا، وہ بھٹکانے والے کو نہیں دیکھے گا۔ وہ بولے گا میرا رہنما آگے جا رہا، مجھے منزل پر پہنچانے والا آگے جا رہا، میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ جب یہ ادھر جا رہا ہے تو میری منزل بھی ادھر ہے، میری منزل بھی ادھر ہے، میں ادھر جاؤں گا تبھی منزل پہ پہنچوں گا۔ تو یہ ہے مثال ادھر مطلوب، اس میں بہکنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، جس میں بندے کو منزل تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے۔ قرآن کریم پورے انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور خاص متقیوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ تو پھر اب مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ قرآن جب اراءۃ الطریق کی منزل میں ہوتا ہے، راستہ دکھانے کی منزل میں ہوتا ہے، تو پوری دنیا والوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ کیا مومن، کیا کافر، کیا مشرک، کیا موحد، سب کو راستہ بتاتا ہے۔ مگر یہی قرآن جب منزل تک پہنچانے کے درجے میں آتا ہے تو صرف متقیوں کو منزل تک پہنچاتا ہے، متقیوں ہی کو منزل تک پہنچاتا ہے، جو تقوی والے ہیں، جو نیکی والے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر چکے ہیں، انہی کو وہ منزل تک پہنچاتا ہے۔ انہی کے بارے میں رب تبارک و تعالی یہاں قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ اے بندو، سورہ فاتحہ میں تم میری تعریف کرنے کے بعد، میرا اور اپنا تعلق ظاہر کرنے کے بعد میری بارگاہ میں معروضہ رکھو کہ اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ انعام یافتہ بندے، میں زیادہ تفصیل میں آپ کو نہیں لے جاؤں۔ رسول پاک انعام یافتہ بندوں کے سردار، صحابہ کرام بارگاہ نبوت سے خوشاچین ہو کر انعام یافتہ، تابعین انعام یافتہ، صالحین اولیاء کرام انعام یافتہ۔ چنانچہ قرآن کریم نے خود اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ بس یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا من النبیین، انبیاء کرام انعام والے، والصدیقین، جتنے صدیق ہیں وہ سب انعام والے، والشہداء، اللہ کی راہ میں اپنی جان کٹانے والے، قربان کرنے والے شہید، وہ بھی انعام والے، والصالحین، نیک بندے، اولیاء کرام۔ اور وضاحت سے اگر ہم کہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت بندہ نواز اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، حضرت سراج الدین جنیدی اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، حضرت طیب برہنہ
اللہ کے انعام یافتہ بندے، حضرت غریب نواز اللہ کے انعام یافتہ بندے، حضرت غوث اعظم پیران پیر غوث اعظم دستگیر اللہ کے انعام یافتہ بندے۔ یہ پوری ایک ترتیب ہے، پورا ایک سلسلہ جو صحابہ کرام تک پہنچتا ہے، اور صحابہ کرام راست بارگاہ نبوت سے پہنچا کی۔ ابھی نہیں انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے کی نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اے اللہ ہمیں اولیاء کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں انبیاء کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں صدیقوں کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں شہداء کے راستے پر چلا، جن پر تو نے انعام فرمایا ہے ان کے راستے پر چلا۔ انعام یافتہ بندے بڑی شان پر، ان کی شان کیا ہو؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جن پر کل قیامت کے میدان میں انبیاء بھی رشک کریں، حالانکہ وہ انبیاء نہیں ہوں گے، وہ شہداء نہیں ہوں گے، مگر ان پر انبیاء کرام بھی رشک کریں گے، اور ان کے لیے نور کے ممبر رکھے جائیں گے، وہ نور کے ممبر پر جلوہ افروز ہوں گے۔ کون ہے وہ؟ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے، کوئی ذاتی غرض وابستہ نہ ہوگی، ذاتی مفاد نہ ہوگا، کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، کوئی مالی لین دین نہیں ہوگا، محبت آپس میں ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی۔ گزشتہ جمعہ کی حدیث شریف میں آپ نے سنا کہ میدان قیامت میں سوائے عرش الہی کے کوئی اور سایہ نہ ہوگا، تو وہاں جن لوگوں کو عرش الہی کے سائے میں جگہ دی جائے گی ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے ملتے ہیں، اللہ ہی کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والے جس دن پیدا ہوتے ہیں وہ دن بھی سلامتی والا ہوگا، جس دن یہ مثال فرماتے ہیں وہ دن بھی سلامتی والا ہوتا ہے، اور جس دن یہ میدان محشر میں اپنے مزارات سے اٹھائے جائیں گے وہاں بھی سلامتی والے ہیں۔ قرآن کریم بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی شان میں، حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شان میں بیان فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ ان پر ان کے ولادت کے دن بھی سلامتی ہے، ان کے وصال کے دن پر بھی سلامتی ہوگی، اور جس دن یہ اپنی مدار سے اٹھیں گے میدان محشر میں اٹھ کر آئے اس دن بھی یہ سلامتی۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو بنی اسرائیل کے نبی کی شان میں ہے، اولیاء کی شان میں یہ کہاں ہے؟ میں کہوں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی میں اس کی تفسیر یوں بیان فرمائی کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ تو حضرت زکریا بنی اسرائیل کے نبی، اور حضرت زکریا کی شان بیان کر کے گویا اللہ نے ہر نبی کی شان بیان کر دی۔ پیدائش کے دن سلامتی، وصال کے دن سلامتی، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن سلامتی، یہ حضرت زکریا کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر نبی ان 3 دنوں میں
جبکہ عام لوگ پریشانی میں ہوں گے، یہ سلامتی میں رہیں۔ تو جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، ویسے ہی اس امت کے علماء سے مراد علماء حق، جنہیں علماء ربانیین کہا جاتا ہے، بالفاظ دیگر انہیں اولیاء کاملین کہا جاتا ہے، یہ سلامتی میں ہوں گے۔ اور جب یہ اللہ والے وصال فرما جاتے ہیں، حضرت مولانا نواز کے وصال شریف کا دن بالکل قریب، یہ وصال فرماتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں بھی ان کے خطوں میں جگہ عنایت فرما دی، ان کے صدقے میں ہماری منزل آخرت کی کامیاب کر دی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کو اس کی قبر میں رکھ کر پلٹنے والے پلٹ رہے ہوتے ہیں کہ دو فرشتے اس کے قبر میں آ جاتے ہیں، اسے زندہ کر کے اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے، اور وہ قبر سے پلٹ کر جانے والوں کے چپلوں کی آواز بھی سن لیتا ہے۔ فرشتے آ کے لیے سوال کرتے ہیں، ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں، اسی میں لے جانے کی ضرورت نہیں۔ جو صحیح جوابات دے دیتے ان کے لیے فرشتے کہتے ہیں نام کنومت العروس الذی لا یوقظہ الا حق اہلہ الیہ۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ والوں سے، قبر میں سوالات کے صحیح جوابات دینے والوں سے کہ دلہن کی طرح سو جا، نام کنومت العروس، عروس کہتے ہیں دلہن کو، عرس کہتے ہیں شادی۔ تو فرشتے کہتے ہیں نام کنومت العروس، دلہن کی طرح سو جا، الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، جسے سوائے اس کے پیارے شوہر کے کوئی اور جگاتا نہیں، بے فکر ہو کے سوچا۔ اسی حدیث سے جو لفظ عروس آیا ہے، اسی سے بزرگوں کے وصال کے دن کو عرس کہا جاتا ہے، عرس کا دن کہا جاتا ہے۔ تو عرس بندہ نواز سامنے ہے، اور زندگی میں 3 دن پریشانی یہ ہوتے ہیں، پیدائش کا دن، وصال کا دن، قبر سے اٹھنے کا دن۔ پیدائش کے دن ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں آتا ہے تو ایسی دنیا اس کی نگاہوں کے سامنے آتی ہے جو اب تک اس نے نہیں دیکھی، پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد جب برزخ میں جاتا ہے عالم ارواح، وہاں بھی وہ ایسی دنیا دیکھتا ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، وہاں بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں ایسی دنیا نگاہوں کے سامنے آتی ہے جو اس سے پہلے آئی نہیں تھی، تو وہاں بھی وہ بے چین، مضطرب، پریشان، بے قرار ہو جاتا ہے۔ مگر ان بے قراری والے دنوں میں جو امن میں رہتے ہیں، ان پریشانی والے دنوں میں بھی جو چین میں رہتے ہیں، جو سلامتی میں رہتے ہیں، وہ ہے اللہ کے نیک بندے جنہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے، جنہیں انبیاء کرام کہا جاتا ہے۔ تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا عرس شریف ہے، یہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں سے ہے۔ حضرت سراج الدین جنیدی اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں سے ہے۔ بزرگان دین جو روئے زمین پر ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، ظاہر میں بھی ہیں، باطن میں بھی۔ قیامت تک اولیاء سے زمین خالی نہیں رہے گی، اولیاء رہیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری نگاہ میں انہیں دیکھ نہیں پاتی، ہم انہیں پہچان نہیں پاتے،
ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے. تو یہ اولیاء کرام پورے کے پورے انعام یافتہ ہیں، اللہ کے انعام والے ہوتے ہیں. انہی انعام والے بندوں کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہم نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا. ایک آخری سوال پھر اس کا جواب دیتا ہوا اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں. نبی جو ہوتا ہے اعلان نبوت نبی پر فرض. نبی اپنی نبوت کو چھپاتے نہیں، نبی کو اپنی نبوت کا اعلان کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، میری بات مانو. مگر ولی جو ہوتے ہیں ان پر اپنی ہدایت کو ظاہر کرنا ضروری نہیں ہوتا. نبی کون ہے اعلان نبوت سے معلوم ہو جائے گا، مگر ولی چونکہ یہ اعلان نہیں کرتے، ان کی پہچان مشکل، ان کی پہچان مشکل. کوئی اپنے زبان سے نہیں کہتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. جو اولیاء ہوتے ہیں اپنی ولایت کو چھپاتے ہیں. اب ہم کو حکم دیا گیا کہ ان کی تعظیم کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے راستے پہ چلنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو. تو ہم انہیں پہچانے تو کیسے پہچانے؟ تو ایک نشانی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ بتاتا ہوا اپنی گفتگو کو سمیٹ لو. سرکار نے فرمایا اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب انہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے. ولی کی شان، ولی کی علامت، ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. چاہے وہ ولی زمین کے اوپر ہو، چاہے وہ ولی زمین کے اندر آرام کر رہا ہو، ان کے پاس پہنچو تو دلوں کو اطمینان مل جائے، دلوں کو قرار حاصل ہو جائے، اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کی یاد آ جائے. تو سمجھو کہ تم ولی کے قریب آ چکے ہو، ولی کے قدموں میں آ چکے ہو، اسی ولی کے قدموں میں جن کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی نماز کی رکعات میں تم دعا کرتے رہتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ الہ العالمین ہم سب کو اولیاء کرام کے قدموں میں جگہ عطا فرما، ان سے محبت کرنے والا بنا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا. الہ العالمین ہمیں بھی منزل مقصود پر پہنچانے والا بنا دے، ہمیں بھی منزل مقصود پر پہنچنے والا بنا دے. الہ العالمین تمام گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرما، تمام نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین عزت کی، ایمان کی، سلامتی کی، صحت و عافیت کی نبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. حاضرین محترم، قرص حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی مختلف نمازوں کے بعد مختلف علماء کرام کے، مقامی اور بیرونی علماء کرام کے خطابات رکھے گئے ہیں. اس کا اعلانات اخبارات وغیرہ میں بھی آئیں گے، تو آپ حضرات اپنی سہولت کے مطابق علماء کرام کے بیانات سے استفادہ فرمائیں. اور